شعلہ صاحبہ، وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ صاحب نہروں کے مسئلے پر پیپلز پارٹی کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بیان بازی سے حکومت کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی شعلہ صاحبہ، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور ایزی ہیں، ریلیکسڈ ہیں حکومت. رانا ثناءاللہ سم ٹائم کافی غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں اور اکثر وہ پی ٹی آئی کے معاملے پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ معافی مانگ لیں. میں نے ان سے پرسنلی پوچھا کہ معافی مانگنے سے کیا عدالتوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کہنے کہ نہیں. تو وہ اس طرح کے بیانات دینے کے عادی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں فرق نہیں پڑ رہا تو اس وقت سندھ کے تمام داخلی خارجی راستے جو ہیں اس پہ عوام بیٹھی ہوئی ہے اور اطلاع یہی ہے کہ عوام نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے ایئرپورٹ بھی بند کر دیں گے، سب بند کر دیں گے. تو انہیں نہیں فرق پڑتا تو بیٹھے رہے پنجاب میں، ہمیں اس سے کیا لے لیں. کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے جو حکومت کا یہ جو کانفیڈنس ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پیکا ایکٹ لے کر آئے، پھر 26ویں یعنی ترمیم منوائی گئی اور پھر جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی کو کنٹرول کیا، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ نہروں کا مسئلہ بھی وہ اسی طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ معاشی اشارے بھی بہتر ہو رہے ہیں، ایک پیج پر بھی ہیں. تو یہ شاید وہ کانفیڈنس تو نہیں ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اس کانفیڈنس کی بیسس پہ اور وہ ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے ہم نہروں کا مسئلہ بھی شاید اسی طرح سے حل کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے باقی چیزیں کی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم جو وہ لے کر آئے تھے وہ مکمل ختم کی گئی. 52 اس میں امینڈمنٹ تھی، ان سب کو رد کیا گیا اور چیئرمین بلاول نے اور جے یو آئی نے مل کر اس کو ایک نئی شکل دی اور اس طرح سے وہ پاس ہوئی. ان کے ہاں تو یہ حال تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ ترمیمات میں ہو کیا رہا ہے اور ان کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا. یہ جو کام ہے 26ویں آئینی ترمیم میں سب سے زیادہ چیئرمین بلاول کی موومنٹ مولانا فضل الرحمان کی طرف اور پھر مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی کو منانا. نون لیگ کی ترمیمات تو اس میں میں نہیں سمجھتی کہ قابل قبول تھی کسی کے لیے، تو وہ یہ اس سے فخر نہیں کر سکتے. اب رہی بات یہ کہ انہوں نے کس طرح سے بقول آپ کے کہ مقبول جماعت کو قابو کیا ہے، تو مقبول جماعت اپنی حرکتوں سے جو ہے وہ بے قابو ہو گئی تھی اور اب تو وہ جماعت ہی نہیں رہی، ایک دوسرے کو سب نوچ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں. مطلب ابھی تو فیوریبل کنڈیشنز ہے حکومت کی نا، جس طرح سے پی ٹی جی سندھ میں بھی پی ٹی آئی ہے، سندھ میں بھی ان کے ورکرز ہیں. معاشی جس طرح سے حکومت کے کہہ رہے ہیں کہ جس سے معاشی اشارے بھی بہتر ہو رہے ہیں اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ون پیج پر ہے، تو انہیں شاید وہ انتظار میں ہے کہ ادھر سے ہی کوئی آرڈر آ جائے، کوئی وہ معاملات سیٹل کر لے، اس لیے بھی وہ شاید زیادہ ایفرٹ نہیں ڈال رہے ہوں گے. دیکھیے معاشی اشاریے بھی اس لیے بہتر ہیں کہ اس کی بھی قربانی قوم دے رہی ہے. آپ جو بھی سٹیپس لے رہے ہیں اس کی قربانی قوم دے رہی ہے اور قوم خاموش کھڑی ہے کیونکہ قوم کو بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے جو کیا تھا 2018 میں اس سے پاکستان دنیا میں اکیلا ہو گیا تھا، اس سے پاکستان قرضوں میں 76% اضافہ ہوا. تو قوم کو بھی اپنا جواب دینا ہے اور قوم کو اسی طرح جواب ملتے ہیں پھر. اور رہی بات یہ کہ ٹھیک ہے پھر وہ بجٹ پاس کرا لیں ہمارے بغیر، اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہے آپ کے بقول اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو انہیں سہارا ہے، تو بجٹ تو اسٹیبلشمنٹ نے پاس نہیں کرنا ہے، بجٹ تو ہم نے پاس کرانا ہے. تو اگر معاملات حل نہ ہوئے تو آپ بجٹ میں بھی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے کس کام کا بجٹ اور سب کچھ، جب کیونکہ ہمارے تو سندھ کا دار و مدار ہی زراعت پر ہے، صرف ایک کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی کو بھی جب پانی نہیں ملے گا. سندھ کی ساری ایگریکلچرل لائف تباہ ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے، تو ہم کیسے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے متعدد بار درخواست بھی کی ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے، لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے اس مسئلے پر بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ جی میں اس میں بھی کہوں گی کہ کل بھی ان کے حذیفہ صاحب تھے اور وہ کہنے لگے کہ سندھ کے لیڈرز تو پیپلز پارٹی کے لیڈرز مان گئے تھے پہلے. تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کس پلیٹ فارم پہ آپ نے ہمارے لیڈرز کو بٹھایا؟ کیا سی سی آئی میں بٹھایا یا نیشنل اکنامک کاؤنسل میں بٹھایا؟ کہاں بٹھایا؟ کل پنجاب میں بیٹھے تھے تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں بیٹھے تھے. یہ والے مسئلے زیر غور نہیں تھے، اتنے بڑے مسئلے ادھر پنجاب میں نہیں سیٹ ہوں گے. ان مسئلوں کو شہباز شریف صاحب کو بات کرنی ہوگی اس پہ، اور رانا ثناءاللہ کو غیر سنجیدہ بیان بازی سے گریز کرنا ہوگا. ان کے سامنے پیپلز پارٹی کھڑی ہے، پی ٹی آئی نہیں. ٹھیک ہے. وفاقی وزیر برائے آبی وسائل نے کہا ہے کہ گرین پاکستان منصوبے کے تحت 2 نہریں سندھ، 2 پنجاب اور 1 بلوچستان میں بننی ہے. بلوچستان میں تو زرعی زمین کے لیے پانی کی کافی ضرورت ہے، تو کیا وہاں بھی نہریں نہیں بننی چاہیے؟
देखिए बात जो है ना वो ये नहीं हो रही है कि फलानी जगह ज़रूरत है, फलानी जगह चाहिए, फलानी जगह नहीं चाहिए। हर सूबे को उसका हिस्सा मिल रहा है 91 अकॉर्ड के मुताबिक। हम्म, अब मुझे सिर्फ़ इस बात का वो जवाब दे दें कि क्या 58% पानी की कमी का पंजाब को सामना नहीं है? क्या हम्म, 68% पानी की कमी का सिंध को सामना नहीं है? तो जब आपके पास पानी नहीं है तो आप जिनको देना है तो देना है, आप नए मंसूबे क्यों शुरू कर रहे हैं? राइट। नई चीज़ों को क्यों शुरू कर रहे हैं? हम्म, ये एक सवाल है और ये है कि मैं काफ़ी दफ़ा इस बात को बोल चुकी हूँ और कह चुकी हूँ कि मंसूबे सारे अच्छे होते हैं हम्म, और हमारा भी मंसूबा है कि किसी तरह हम चाँद पे जाएँ, लेकिन उसके लिए आईनी तरीक़ा और आईनी रास्ता इख्तियार करना होगा। ठीक है, तो अगर फर्ज करें मामला तय नहीं होते तो फिर पीपल्स पार्टी का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? देखिए, सिंध का आइंदा का लाहे-अमल सबको नज़र आ रहा है, पूरा सिंध बंद है और सिंध के अवाम ऐलान कर चुके हैं कि जिस तरह हमने कालाबाग डैम का मंसूबा रुकवाया, इस तरह इस मंसूबे को रोकना होगा। तो JUIF भी नहरों के मसले पर सिंध भर में एहतजाज करने जा रही है। अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो क्या मुस्तकबिल करीब में JUIF, PTI और पीपल्स पार्टी को एक पेज पर हम देख सकते हैं? JUI और सारी जमातें नून लीग, PTI अभी सब GDA बनकर उमरकोट की सीट पर एक साथ लड़ रहे थे हमारे खिलाफ। ये सब हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी तो 91 अकॉर्ड में साथ दिया। यही वो लोग हैं जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी तो इरसा जैसा बेढ़ा बेदारा इन्होंने बनाया और यही वो लोग हैं जो इस तरह के मंसूबों में हर उस ताकत का साथ देते हैं जो ये मंसूबे बनाती है। तो सिंध के अवाम इन्हें पहचानते हैं, उनकी उम्मीद और उनका भरोसा पीपल्स पार्टी और हम अपनी सिंध के अवाम के साथ हैं। शहरा साहिबा, क्या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की भी कोई ऑप्शन मौजूद है? तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है जिसको मैं समझती हूँ कि मेरे लीडर्स ही कर सकते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने जलसे में कही है वो यही कही है कि हमारे लिए वजारतें और सब सिंध से ज़्यादा नहीं है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में पावर शेयरिंग के हवाले से भी बातचीत हुई है, तो ये मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब या फिर वफाकी काबीना में शामिल होगी? नहीं, अगर हमारे ये सिंध का मामला हल नहीं हुआ तो हम कहीं भी नहीं बैठे। तो कोशिश हो रही है कोई? पता नहीं अगर इस तरह के गैर संजीदा बयानात आए तो होती हुई कोशिश भी खराब हो जाए। मैम, पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का भी मुतालबा किया है। क्या नून लीग ने इस हवाले से कोई हामी भरी है? पता नहीं, लेकिन इसमें सारे जर्नलिस्ट खामोश हैं, सब कुछ हैं खामोश हैं। अगर यही मसला सिंध का होता तो हो क्या मामलात होते, हर चैनल पे होता। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि भाई सिंध वाहिद सूबा है जिसने अपनी बल्दियाती ड्यूरेशन भी पूरी की थी, बाद में इंतखाबात भी कराए। इमरान खान के ज़माने में नून लीग बड़ा शोर मचाती थी कि बल्दियाती सेटअप को ख़त्म कर दिया गया और फिर हज़ार ऑर्डर्स के बावजूद भी ये बात नहीं मानी PTI ने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। और अब नून लीग ने भी नहीं कर रखा। नून लीग ने तो सभी कुछ कर रखा है, ना CCI का इजलास है, ना NFC के ऊपर कोई बात है, ना PSDP पे कोई तसल्ली बख्श काम बात की जा रही है। तो ये बहुत जल्दी अपने अंजाम को पहुंचेंगे इस रवैये। तो आपके ख्याल में क्या रीज़न है क्यों नून लीग ने अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराया? क्योंकि हमें तो ये खबर मिली थी कि नवाज शरीफ साहब काफ़ी सरगर्म होने वाले हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, खुद मुहिम लीड करेंगे। फिर मसाइल पता नहीं कहाँ है? सरगर्म नून लीग को किस चीज़ का खौफ है? पता नहीं वो सरगर्म होने वाले हैं या उनका सरगर्म हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे सिंध का पारा जो है वो काफी हाई है और सिंध काफी गर्म हो चुका है। ठीक, तो कब तक आपकी तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अमली आ सकती है नहरों के मामलात पर? हमारी आवाम ने 2 से 3 दिन का टाइम दिया हुआ है और उसके बाद देखते हैं क्या होता है और कुछ लाहे अमल आज ही होगा। अच्छा।